الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے. اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر ہماری دنیا اور آخرت کو بنانے سنوارنے کے لیے ہم انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا. اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور بالخصوص ہم اور آپ کے بلکہ سارے انسانوں اور جنوں کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے: اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کریں. دنیا میں آج سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے تقریباً انسانوں میں یہ رجحان بڑھ چکا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انفلوئنسر بنے، یوٹیوبر بنے، بلاگر بنے اور اپنی ایک شہرت، اپنا ایک نام حاصل کریں اور اپنے ایک فین فالوئنگ بڑھائیں، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. وہ اس سے پیسہ بھی کماتے ہیں، شہرت بھی کماتے ہیں اور فین فالوئنگ بھی حاصل ہو جاتی ہے. لیکن اتنے سب کرنے کے بعد، جس کے اندر حلال، حرام اور بہت سی چیزیں ہیں جس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، ان تمام کے باوجود کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ رب العالمین کا محبوب بننا چاہے؟ ہر آدمی تو چاہتا ہے کہ لوگ اسے چاہیں، لوگ اس کی ویڈیو پسند کریں، اسے لائک کریں، اس کے بات، اس کے انداز، اس کی ایکٹنگ، اس کی کامیڈی، ہر طریقے سے لوگوں کے اندر وہ محبوب بننا چاہتا ہے. تو یہ سارے اعمال میں کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ چاہے کہ میں دنیا سے مجھے کیا لینا ہے، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ مجھے پسند کرنے لگ جائے؟ تو پھر کیا، زمین والے تو زمین والے، آسمان والے تو آسمان والے، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ میرا محبوب بنا دے گا یا مجھے پوری کائنات کا محبوب بنا دے گا. یہ بہت بڑی بات ہے جس کا عام طور پر بہت سے لوگوں کو یا تو احساس نہیں ہوتا ہے یا اس کی فکر نہیں ہوتی ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں محبوب رہیں، لوگوں میں ہم پسند آئیں. تو ایسے بہت سے کام ہیں جو کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے اور آخرت بھی بنا دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر دنیا میں بھی اسے شہرت، عزت عطا کر دیتا ہے اور آخرت میں تو ملنے ہی والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
اللہ کی محبت چاہنا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی کی اتباع کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر نہ ہو اور انسان اس کے علاوہ چاہے جو کر لے اور یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا جو ہے نا بہت مقرب ترین بندہ ہے، بزرگ شخصیت ہے، فلاں ہیں، لمبے لمبے نام لگا لے، القاب لگا لے، لمبی پگڑی پہن لے، لمبی داڑھی رکھ لے، کرتا جبہ دستار سب کچھ کر لے، ہاتھ میں جو ہے نا تعویذ پکڑ لے، مختلف چیزیں تسبیح پکڑ لے، یہ سارے کام کر لے، لیکن اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرے، یہ سب تو غلط ہی ہے پہلے سے، اور اس کے علاوہ بھی وہ لوگوں کے سامنے دکھانے کا ایک ڈھونگ ہے جو ایک جبہ ایک دستار پہن کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ولی یا صوفی یا بزرگ یا نہ جانے کیا کیا القاب ان کے پاس ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو، فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دو کہ وہ میری بات مانیں، میری اطاعت کریں، یحببکم اللہ، نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی اطاعت ڈائریکٹ ہو سکتی ہے، جب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کے نبی کی اطاعت نہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، جس نے رسول کی ہی بات نہیں مانی اور یہ کہہ دے، آج ایک نوجوان طبقہ ایسا ہے جو حدیثوں کا انکار کرتا ہے، پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، منکرین حدیث جن کا ہم پرانا نام کہتے تھے، آج مختلف طرح کے ان کے نام ہیں، آج مختلف طرح کے لوگ ہیں، آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ذہنی طور پر فکری طور پر انہیں مفلوج کیا گیا ہے اور شکوک و شبہات ڈاؤٹس کے اندر مبتلا کر کے جن کے سامنے کوئی جواب نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے جواب نہیں دے پاتے ہیں، اور جواب نہ ملے تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اسلام کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور اس وجہ سے وہ اسلام کے خلاف کام کرنے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ایسے بہت سے سوشل میڈیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو لوگوں میں یہ زہر پھیلاتے ہیں اسلام کے خلاف، اور بالخصوص احادیث کا انکار۔ اب نام گنانے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اس میں ایک خاص نام ہے جو آج کے دور کا ایک دجال ہے پاکستان کا، اس کا نام ہے انجینئر مرزا۔ یہ بہت بڑا دجال ہے اس زمانے کا، جو لوگوں کو نہ صرف آل بیت کی محبت کے نام پر اللہ کے جو نا صحابہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی ان کے خلاف بغض پھیلاتا ہے، ان کے خلاف عداوت پھیلاتا ہے، اللہ کے نبی کے خلاف بھی بغض پھیلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے خلاف بھی بغض پھیلاتا ہے، کیونکہ جب اللہ کے محبوب بندے پسند نہ ہو تو اللہ سے بھی محبت نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ کے خلاف بھی جائے گا۔ اور ایسے آج ہو رہا ہے، آج بہت سے لوگ اس کی باتوں میں آ کر اللہ کے نبی کی اطاعت سے روگردانی کر رہے ہیں، صحابہ کی احادیث کا انکار کر رہے ہیں۔ جب سب سے بڑا حملہ کیا ہے؟ صحابہ کی نفرت اگر دل میں آ جائے تو پھر اسلام پورے کا پورا ڈھا گیا، اسلام پورے کا پورا گر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ صحابہ جیسے ایمان لائے تم ویسا ایمان لاؤ تو ہدایت پہ آؤ گے، تم صحیح راستے پہ آؤ گے۔ اب صحابہ کو اگر نشانہ بنا دیا جائے، صحابہ کی شان میں ہی گستاخی کرنا شروع کر دیا جائے اور ان کے ایمان کو اپنے لیے معیار نہ سمجھا جائے تو پھر کس کا ایمان ہے جو اسے جنت میں لے جا سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ان کا ایمان اگر تم لاؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے صحابہ ہیں، انہیں گالی نہ دو۔ لیکن افسوس آج کا نوجوان جسے کچھ نہیں معلوم ہے، جسے اسلام کے بنیادی باتیں نہیں معلوم ہے، وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے بیٹھتا ہے، سنی سنائی باتوں کو لے کر۔ یہ سب کیا ہے؟ صحابہ کی نفرت، اللہ کے نبی سے نفرت، احادیث کا انکار۔ سب سے بڑا حملہ، صحابہ تو ٹارگٹ ہیں لیکن اس سے بڑا ٹارگٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ انکار نہیں، ہماری عقل میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، وہ 1400 سال پہلے کے لیے تھا۔ ایسے لوگ آج کے دور میں پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب بندے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، سب لوگ جنت میں جائیں گے، الا من ابا، سوائے وہ
جو جانے سے انکار کر دے۔ ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ قیل ومن یأبی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے کا انکار کرتا ہے؟ انکار کر رہا ہے، نہیں جانا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات کو نہیں مانا، میری بات کو اطاعت کے قابل نہیں سمجھا، میری زندگی کو آئیڈیل نہیں سمجھا، جسے قرآن میں کہا گیا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، اس کو آئیڈیل نہیں سمجھا اور اپنے مختلف لوگوں کو مختلف جو ہے نا بہت سی چیزیں ہیں جس کے پیچھے آج لوگ جا رہے ہیں ان کو اپنا آئیڈیل سمجھ بیٹھا، تو فقد ابا، وہی شخص ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ایک تو اللہ کی محبت سے محروم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے بھی محروم، دنیا میں بھی یہ آزمائشوں میں رہیں گے اور آخرت میں بھی یہ جہنم کے حقدار بن جائیں گے۔ دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں سے محبت کا وعدہ کیا وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلة على المؤمنین اعزة على الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومة لائم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، تم میں سے جو آدمی مرتد ہو جائے، مرتد مطلب مرتد کس کو کہتے ہیں؟ جو دین اسلام کو چھوڑ دے۔ آج کل اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھرم پریورتن، پتہ نہیں کیا کیا نیا نیا لفظ کہا جاتا ہے، بلکہ اس کو دوسرا نام دینے کی کوشش کی جاتی ہے، گھر واپسی کا نام دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے ایک اور مقام پر کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ ایک اور مقام پر أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے، مطلب دھرم پریورتن کر لے، گھر واپس چلا گیا تو وہ جنت سے محروم، اس کے سارے اعمال اکارت چلے گئے، اسی حال میں اگر مر گیا تو وہ جہنمی ہے۔ نوجوانوں اور ماں باپ آج کے اس دور میں جہاں آپ اپنے بچوں کو پڑھانے کی بڑی فکر کرتے ہیں اور مختلف اسکول اور مختلف سلیبس یہ ساری چیزیں آپ ڈھونڈتے ہیں، کورسز جو ہے جوائن کرانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا یہاں کا سلیبس اسلام دشمن ہے، مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلاتا ہے، اسلام کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے۔ وہاں پڑھنے والے بچے ان کا پہلے کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، پچھلے جو فارغ ہوئے ہیں وہاں پڑھ کر وہاں کے بچے کیا مسلمان ہیں یا مرتد ہو چکے ہیں، اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں، کہاں کہاں کا نام لیں، لیکن آج افسوس کی بات ہے ماں باپ کو اس کی فکر نہیں ہے۔ ماں باپ کو جس چیز کی فکر ہے وہ یہ ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کر اچھی جاب حاصل کرے، وہ چاہے ایمان سے محروم ہو جائے، وہ چاہے مسلمان نہ کہلائے، اچھی دولت اچھی جو ہے نا اس کو نوکری مل جائے، بس اس کے علاوہ اور ان کے سامنے کوئی مقصد ہی نہیں ہے، زندگی کا مقصد ہی ختم ہو چکا ہے، زندگی کا مقصد یہی سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، سن لو کان کھول کر اے مومنو، جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ایسا مت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی ضرورت ہے، تم عبادت کرو گے تو اس کی عبادت ہوگی۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو قوم اللہ سے محبت کرے گی، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا نرم ہوگا۔ عزۃ علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، کفر کو برداشت نہیں کریں گے۔ نہیں کمپرمائز کر کے چلنا پڑتا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، جاب دیکھنا ہے، یہ سب چیزیں کرنا پڑے گا، رسم ہے، رواج ہے، ہمارے سوسائٹی کا ایک تہوار ہے، اس کو سب مل جل کر کرتے ہیں۔ یہ سارے کام یہاں تک کہ نعوذ باللہ بتوں کی پوجا بھی کرنے میں ہمارے مسلمان شانہ بشانہ ہیں، اور برقع پوش خواتین مندروں میں جا کر بھی پوجا کرتی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر ہے۔ یہ کلچر نہیں ہے، مذہب ہے، ریلیجن ہے۔ یہاں ملک آپ کو آزادی دیتا ہے کہ آپ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے ملک کی قوم کی خدمت کریں،
ملک کی ترقی کے لیے اپنا جو رول نبھائیں، لیکن آپ اپنے مذہب میں کمپرمائز نہ کریں۔ آپ کا مذہب جو کہتا ہے اس پر عمل کریں۔ دوسرے مذہب والے اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لیکن افسوس ہے مسلمان کا، عزتنا للکافرین، کفر کو برداشت کر رہا ہے، اپنے گھروں میں ہو رہا ہے، اپنی اولاد میں دیکھ رہا ہے، خود کر رہا ہے، لیکن اسے احساس تک نہیں ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اگر اللہ کی راہ میں جنگ لڑنے کا موقع آ جائے تو وہ جہاد بھی نکل جائیں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور انہیں ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہیں کوئی احساس اور پرواہ نہیں ہوگی۔ یہاں جہاد کی بات آئی اور حالات جنگ کے چل رہے ہیں، اس کو جہاد سے نہ جوڑا جائے، اس کی وضاحت ضروری ہے، ویڈیو ریکارڈ بھی ہو رہا ہے۔ ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ جہاد ہے، ہرگز جہاد نہیں ہے۔ یہ ایک دہشت گردانہ حملہ، ایک بزدلانہ حملہ تھا جو معصوم، جس میں مسلمان بھی مارے گئے، بلکہ ایک NDTV کی رپورٹ کے مطابق 26 کے اندر 15 تو مسلمان ہیں، 15 لوگ تو مسلمان ہیں مرنے والے، ناموں کے ساتھ آیا ہے ان کے، افسوس کی بات ہے۔ تو یہ ایک بزدلانہ حملہ تھا جو مسلم غیر مسلم کی تفریق کیے بغیر کیا گیا ہے۔ اس سے اسلام میں کیا کہا گیا؟ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا، ایک جان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ جہاد کا ہرگز یہ تصور نہیں ہے کہ نہتے اور معصوم لوگوں کو قتل کیا جائے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ نے کہا کہ یہ ساری انسانیت کا قتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے سارے انسانوں کو، ساری انسانیت کو گویا کہ اس نے زندگی دی۔ اور ایسے لوگ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور زمین میں اختلافات اور زمین میں پھوٹ فساد دنگے کراتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد مچا رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ان خاص طور پر انہی دہشت گردوں کو، انہی ٹیررسٹ کو قتل کر دیا جائے، ان کے ہاتھ پیر اپوزٹ سائڈ سے کاٹ دیے جائیں، انہیں زمین سے نکال دیا جائے، انہیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ دہشت گردوں کی سزا ہے۔ ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ آج جو جنگ چل رہی ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، ہاں جو انڈین آرمی اپنا کام کر رہی ہے اس میں چاہے مسلم رہے، چاہے ہندو رہیں، چاہے سکھ رہیں، چاہے جین رہیں، جس مذہب کا بھی ہے، وہ اپنے ملک کی خدمت، ملک کی حفاظت کے لیے جو بھی وہ خدمت کر رہا ہے اسے جہاد نہیں کہا جائے گا، ملک کی حفاظت کے لیے وہ ضروری ہے۔ تو یہاں یہ بات ضروری تھی جس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بعد میں آئیں گے۔ آج اگر ہم اس کی عبادت کو بوجھ سمجھتے ہیں، اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کمپرمائز کر کے چلنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا۔ اور یہ مثال دنیا کے اندر موجود ہے۔ بغداد کے ان تاتاریوں کا واقعہ مشہور ہے، جب مسلمانوں پر انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کا صفایا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہی اسلام کی توفیق دی، وہی مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہی اسلام کو پھیلایا۔ تو دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لانا چاہے تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ بہت آسان کام ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے وہ ہے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العالمین پر بھروسہ۔ آج مسلمان ہیں، ہاں بڑے بڑے نام ہیں مسلمانوں کے، بڑے بڑے القاب ہیں مسلمانوں کے، کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھوں میں ڈوریاں، پیروں، بھائی جگہ نہیں ہے باہر بیٹھیا، ڈسٹرب ہو رہا ہے، ہاتھوں میں ڈوریاں، پیروں میں ڈوریاں، گاڑیوں پہ، گھروں میں، نہ جانے کہاں کہاں۔ بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، بھروسہ کس پر ہے؟ ان ساری چیزوں پر ہے، ان ایسی چیزوں پر جو شرک ہے کھلم کھلا۔ اللہ ایسے بندوں سے محبت نہیں کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت نہیں کرے گا اللہ مدد بھی نہیں کرے گا۔ مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد بھی نہیں کرے گا جو مصیبت میں اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، جو مصیبت میں اللہ کو نہیں غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ آج کے زمانے کے مسلمان ہیں، پچھلے زمانے کا مشرک تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ یہ آج کے دور کا مسلمان ہے جو مصیبت میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ اس دور کا مشرک جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مشرک کہا، وہ کون تھا؟ جو مصیبت میں خالص اللہ کو پکارتا تھا، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ تو یہاں سے بچا لے، یہاں سے نجات دے دے، یہاں سے چھڑا دے، یہاں سے کسی طرح کنارے پر پہنچا دے۔ اور جب کنارے پر پہنچ جاتے کشتی کے ذریعے سے تو یشرکون، اذا ہم یشرکون، وہاں شرک کرنے لگ جاتے کہ ہاں ہم کو اس نے بچایا، اس نے بچایا۔
آج کا مسلمان مصیبت میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کیسی چیزوں پر بھروسہ، کیسے چیزوں پر اعتماد کر بیٹھا ہے، ٹرسٹ کر بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز، ان اللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ صبر، ہر انسان کو زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے تعلق سے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، کیسے؟ ڈر کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، جانوں میں اور مالوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ مہنگائی بڑھ گئی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ یقیناً وہ لوگ جو مصیبت کے آنے پر واویلا نہیں مچاتے ہیں، ہائے ہائے نہیں کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ صبر بہت بڑی چیز ہے، مصیبت میں صبر کرنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر کہا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کسی مسلمان کو کسی بھی طرح کی تکلیف، چھوٹا سا ٹینشن، پریشانی، سر درد، پیر درد، کچھ بھی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی اگر پہنچے، ٹینشن بھی پہنچے اور وہ اس پر صبر کرے، یہاں تک کہ کانٹا، اب کانٹا چبھنے کا دور تو آج کے زمانے میں نہیں رہا، کوئی جنگل میں جاتے نہیں، کوئی بغیر چپل کے آج پھرتے نہیں، لیکن چھوٹی موٹی جو نا گاڑی چلاتے ہوئے کچھ جو نا لگ گیا کسی کا، پکارا، گالی گلوچ، مار پیٹ، چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی اگر پہنچ جائے، یصابها یا حتی الشوکۃ یشاکها، ایک کانٹا بھی چبھ جائے، اس پر وہ صبر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے۔ کون ہے جبریل؟ فرشتوں کے سردار، ان کو بلا کر کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، احب فلانا فاحببہ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرنا۔ وہ محبت کرتے ہیں، کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار۔ آج دنیا کا کوئی بڑا آدمی کسی کے ساتھ ٹھہر کے سیلفی لے لے تو آدمی بڑا خوش ہو جاتا ہے، ایم ایل اے کے ساتھ سیلفی لے لیا، ایم پی کے ساتھ سیلفی لے لیا، فلاں کوئی بڑے مالدار آدمی کے ساتھ سیلفی لے لیا تو خوش پوچھو مت، اسٹیٹس پہ ہر جگہ اس کی فوٹو نظر آتی ہے۔ وہ اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جس سے حضرت جبریل علیہ السلام محبت کرتے ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام اکیلے محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ سارے آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں اے آسمان والو، آسمان میں کون رہتے ہیں؟ فرشتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ ایسی مخلوق ہے جنہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، لا یعصون اللہ، اللہ کی کبھی انہوں نے نافرمانی نہیں کی، وہ ہمیشہ اللہ کے اطاعت گزار، ایسی مخلوق، وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق کس کو پسند کرنے لگے گی؟ جس سے اللہ محبت کرے گا، جس کو اللہ پسند کرے گا اس سے وہ سارے محبت کرنے لگیں گے۔ بلکہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ يحب فلانا فاحبوه فيحب اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض، پھر زمین والوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مقبولیت کو عام کر دے گا، لوگ اس کو پسند کریں گے، لوگ اس کو لائک کریں گے، لوگ اس کو چاہیں گے، اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو راضی کر لے، دنیا بھی راضی، آسمان والے بھی راضی، آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی ہی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ جیسا کہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے فوری سزا دے دیتا ہے۔ آپ تعجب کریں گے محبت میں سزا کا کیا تعلق ہے؟ محبت میں سزا کا کیا تعلق ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سزا سے بچائے، لیکن اس کے تو کچھ گناہ ہوں گے، کچھ تو خطائیں ہوں گی، انسان ہونے کے ناطے عجل له العقوبہ، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اسے سزا دے دے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ،
امسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند نہیں کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس شر کو دور نہیں کرے گا، اسے سزا نہیں دے گا، مہلت دے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا اسے عطا کرے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ جب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے سزا، جیسے بھی پیر میں کانٹا چبھا، مار لگا، جیسے ہوتا ہے، بہت سے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو اللہ کی عبادت کرنے والا نیک بندہ، اس کو اتنی پریشانیاں کیوں، اس کو اتنے سزائیں کیوں، اس کو اتنی بیماریاں کیوں، اتنے تکلیفیں کیوں؟ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے جتنا محبت کرتا ہے اتنا اس کو آزماتا ہے، تاکہ دیکھے یہ بندہ میری اس آزمائش میں کس قدر ثابت قدم رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر کہا تھا کہ جب جتنا زیادہ ایمان میں بندہ پختہ ہوتا ہے اتنی آزمائش اس کی کڑی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے فرمایا ثم الانبیاء اشد الناس بلاء، سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو آئی؟ نبیوں کو آئی۔ کیا نبی اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں تھے لیکن انہیں تکلیفیں آئی۔ اشد الناس بلاء ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے جیسے، مطلب جو ایمان میں پختہ جتنے ہوں گے اتنی آزمائشیں ان کے لیے آئیں گی۔ حلال حرام کا مسئلہ آئے گا، عبادت کا مسئلہ آئے گا، نئے نئے مسائل جو آتے جائیں گے۔ ورنہ ایک سیکولر مسلم، جیسے آج بہت سے لوگ اسے جو نا ایک عام لفظ میں سمجھ لیے، سیکولر مسلم صرف نام مسلمان کرے باقی سارا کام کرتا جائے، اس کے لیے دنیا اپنے دروازے کھول دیے، اسٹیج اس کے لیے کھول کر رکھ دیے۔ لیکن اپنے اسلام پر ایک سچا مسلمان بن کر اگر جینا چاہے تو اس کے لیے دنیا کے دروازے بند ہوتے جائیں گے۔ تو ایسے حالات میں ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے وہ اعمال اختیار کرے جو ابھی ذکر کیے گئے۔ ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کیسے پہچانا جائے کہ اللہ اس بندے سے محبت کر رہا ہے؟ سب سے بڑی چیز، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، یہ بہت بڑی محبت ہے اس کی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان دیتا ہے، ورنہ مال تو جسے چاہے نہ چاہے سب کو عطا کرتا ہے، مال جسے چاہے نہ چاہے سب کو عطا کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا کے فتنوں اور آزمائشوں سے بچا لیتا ہے، حالانکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، ویسے ہی جیسے تم اپنے بیمار کو کسی چیز سے بچاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان بہت بڑی دولت ہے، جس طرح ایک بیمار کسی ہلاک کرنے والی چیز سے آپ بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم میں لے جانے والے اعمال خاص طور پر شرک سے بچا کر ایمان کی توفیق نصیب کیا ہے۔ اپنے ایمان کی خیر منائے، ایمان پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں، دعا کرتے رہیں اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اور بالخصوص ان حالات میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے پروردگار ہمارے اس پورے ملک کو امن کا ملک بنا دے، پیس والا ملک بنا دے، اور سرحد پر رہنے والے ہمارے ہندوستانی بھائی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں ان کی تو حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصوموں کی حفاظت فرمائے، اور جو مارے گئے ہیں مسلمان ہیں وہ شہید ہیں، اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد اس جنگ کا خاتمہ فرمائے اور اس ملک میں امن کا معاملہ فرمائے، اور ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو بت پرستی سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.